چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ ناظرین السلام علیکم، سید اصغر مہدی رضوی آپ کی خدمت میں فروغ مرثیہ کے سلسلے کا 5واں پروگرام لے کر حاضر ہے۔ فروغ مرثیہ کی ابتدا کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں 2 سال قبل ہوئی، اور اس کا مقصد ترویج عزاداری اور مرثیے کا فروغ ہے، اور اس سلسلے میں مختلف تحریکیں ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تحت اللفظ خوانی کا فروغ، اس کے علاوہ ایک آن لائن لائبریری جس میں مکمل مرثیوں کی دستیابی بہت ضروری تھی۔ اسی سلسلے میں آج کی تاریخ تک تقریباً 100 کے قریب مرثیہ نگار اور ان کے تقریباً 1500 کے قریب مرثیہ مختلف انداز سے www.emercia.com پر آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرثیوں کے فروغ کے لیے مختلف تحت اللفظ مجالس کا انعقاد ہماری کوششوں میں شامل ہے۔ پچھلے 2 سال کے اندر آج تک تقریباً 40 سے زیادہ مرثیے باقاعدہ پروفیشنلی ریکارڈ کر کے پیش کیے جا چکے ہیں، اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے دستیاب ہیں۔ اس پروگرام میں میری سعادت کہ میرے ساتھ جناب ڈاکٹر تقی عابدی اور جناب وسیم امروہی شامل ہیں۔ آئیے ان سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں تحریک فروغ مرثیہ کی کیا ضرورت ہے، اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، اس کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی تک مرثیے کو کس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ میرا پہلا سوال جناب وسیم امروہی سے ہے۔ وسیم بھائی، کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر موجودہ دور میں، جبکہ مرثیے جیسی چیز کو آگے بڑھانا کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے، کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، 3 سال پہلے ہم نے یہاں پہ سلسلہ شروع کیا تھا تحت اللفظ مرثیہ کا، اور اس کے سلسلے میں کچھ مجالس ہوئیں، مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مکمل نظام، مکمل لوگ اور ایسے لوگ چاہیے تھے جو اس میں ساتھ دیتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جب سے پچھلے سال سے آپ اس میں تحریک لے کے آئے ہیں فروغ مرثیہ کی، تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے، اور اشاعت کا اور اس کی جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ ہے جاری ہے۔ اور ہمیں سب سے جو اس میں ہمت افزائی ہماری ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ان سے بہتر میں سمجھتا ہوں کوئی اس موضوع پہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، اور نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ ہم ڈاکٹر صاحب سے استفادہ حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ اس تحریک کے فروغ مرثیہ کے روح رواں جناب سید اصغر مہدی رضوی صاحب۔ بڑی نیک گھڑی تھی جب اس پردیس میں، اس دیار غربت میں، اس شہر اردو ٹورنٹو میں تحریک فروغ مرثیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اصل میں
مرثیہ اور وہ بھی اردو مرثیہ. اگر اردو ادب کی نظموں کو اور اردو ادب کی شاعری کو دیکھا جائے تو غزل ہو یا قصیدہ ہو یا ربائی ہو یا خطاط ہوں، یہ سب چیزیں ہم نے باہر سے حاصل کی، یعنی عرب اور عجم، عربی اور فارسی سے یہ تمام اصناف ہمارے پاس آئیں، جس میں مرثیہ بھی آیا. لیکن آج تک اردو ادب کسی لحاظ سے نہ فارسی غزل سے، نہ فارسی قصیدے سے، نہ فارسی مثنوی سے، نہ فارسی خطاط اور رباعیات سے آگے بڑھا. اگر آگے بڑھا ہے تو ایک صنف ہے جس کا نام ہے اردو مرثیہ. تو جب آپ فارسی میں کہیں گے کہ میں مرثیہ کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا عربی اور فارسی میں کس کا مرثیہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات اردو ادب میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ ہم مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اردو میں بھی شخصی مرثیے ہیں، اور شخصی مرثیے جو ہیں پہلے سے کہے گئے ہیں، اور مخصوصاً حالی الطاف حسین حالی نے اس میں خاصا کام کیا ہے. لیکن اردو میں لغوی معنی میں مرثیہ مرنے والے کے اوصاف اور اس کی نیک بیانی اور اس پہ رونے رلانے کے مسائل ہیں، لیکن اصطلاحی میں امام حسین اور واقع کربلا پر جو نظم لکھی جائے گی اس کو مرثیہ کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ 100 سال پہلے ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا، اور آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیا کہنے؟ تو اگر فہرست بنائی جائے کہ وہ کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے ترقی تنزل کی طرف آئی اور ترقی سے ہم تحفظ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی آپ کو وجہ معلوم ہوگی جو اردو مرثیے کو ایک فرقے کے مذہبی مسائل سے منسلک کر کر اردو مرثیے سے جب اردو کے پرستاروں نے منہ موڑا تو آپ نے دیکھا کہ اس سے اردو کو بہت نقصان ہوا. تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو تحریک ہے فروغ کی، اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ حسن یوسف کو صرف کنویں میں بند نہ رکھا جائے، بلکہ حسن یوسف کو بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کیا جائے، تاکہ اس کی روشنی سے یہ اردو ادب کو فائدہ پہنچ سکے. ایک اندازے کے مطابق 7,000 سے زیادہ مرثیے اس وقت مطبوعہ حالت میں موجود ہیں. تو 7,000 مرثیے، اور ہر مرثیہ 200 بند سے 40 بند تک ہوتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 25 سے 30% اردو شاعری ایک ہی صنف میں موجود ہے جس کا نام رسائی ادب یا جس کا نام مرثیہ ہے. مرثیے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی توسیع سلام سے بھی ہوتی ہے، اور مرثیہ نگار نے محفل کو جمانے کے لیے اس سے پہلے رسائی ادب کی رباعیات اور خطاط بھی پیش کیے ہیں. تو ترویج اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا جو انر سرکل اور محدود سرکل ہے وہ مذہبیت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کے مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. مرثیے میں جو درد ہیں، مرثیے میں جو بین کے اشعار ہیں، اگر آپ دیکھیں تو تقریباً میری تحقیق کے لحاظ سے 8 سے 10 یا 12% زیادہ سے زیادہ مرثیے میں بین کے اشعار ہیں. تو پھر 80% کیا ہے؟ 80% مرثیے میں یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہ شاعری ہے جس میں مختلف آپ کے اجزاء ہیں. وہ اس میں قصیدے کا آپ کے جو ہے تمطراق ہے، اس میں مثنوی کا تسلسل ہے، اس میں غزل کا تغزل ہے، اس میں ربائی کی چاشنی ہے، اس میں ادبیت بھی ہے، اس میں روحانیت بھی ہے، اس میں مذہبیت بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس سے عامی اور خاص، عالم اور عامی دونوں استفادہ کر سکتے ہیں. تو مرثیے کو صرف امام باڑوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ امام باڑہ تو اس کی جائگہ ہے، امام باڑے میں تو مرثیہ پڑھا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب مرثیہ امام باڑوں میں بھی اس
طریقے پر پیش نہیں کیا جاتا جو تقریباً 150 سال پہلے جب کلاسک مرثیے کا دورہ تھا اور چرچا تھا اس وقت. تو ترویج مرثیہ گلوبل ویلیج میں دنیا سکڑ چکی ہے، دنیا کی آبادی 7 بلین ہو چکی ہے، اردو جو لوگ جانتے ہیں ان کی تعداد 400 ملین پہنچ چکی ہے. تو ایسے موقع پر یہ جو کام ہے کہ یعنی مرثیے کی پڑھت، مرثیے کی جو زبان ہے کلاسک مرثیے کی، اس کو چاہیے کہ کس طریقے سے اس کی پڑھت اس کو پڑھا جائے، صحیح طریقے سے کس طریقے سے ادا کیا جائے. وہ اگر تحت اللفظ میں ہو تو تحت اللفظ میں پیش کیا جائے، وہ اگر سوز میں ہو تو کس طریقے سے صحیح طریقے سے الفاظ کے معنی ادا کیے جائیں. یہ جو آپ نے دیکھا کہ احمد علی دہلوی نے کہا تھا کہ میر انیس محاوروں کے شہنشاہ ہیں اور میر تقی میر جو خدائے سخن ہوتے ہوئے بھی ان کے قریب نہیں آ سکتے. اس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہیں کہ مرثیہ انسان کو، اور تمام ہماری مرثیہ ایک تہذیب ہے، بر صغیر کی تہذیب ہے، جس میں بہت سے سماجی، مذہبی اور ادبی اطوار آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہ کس طریقے سے ہم اس میں شانہ بشانہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک تو وہ یقیناً اس کی قدر و قیمت اپنے مقصد پر ہوگی کہ مرثیہ ایک نظم ہے جو پیغمبر اکرم اور ان کی آل پر یعنی نبی اور آل نبی کے مسائل سے جڑی ہے. دوسری یہ ہے کہ مرثیے کا اگر وسیع مطالعہ کیا جائے تو اس میں قرآنی، احادیثی اور اسلامی تعلیمات ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ مرثیہ اخلاق سازی کا شہکار ہے. آج کے اس پرآشوب دور میں جبکہ اردو زبان کو ٹیررسٹ کی زبان قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرثیے میں امن اور شانتی اور پوری محبت کی گفتگو ہوتی ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو یہ اور خوش وقتی ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ای ہمیں روئے زمین مسجد من، یہ پوری زمین جو ہے پیغمبر نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث کو علامہ اقبال نے نوٹ کیا کہ یہ پوری زمین جو ہے میری مسجد ہے. تو اذان آپ کے ٹورنٹو میں بھی دی جا سکتی ہے اور آپ کے نماز برگزار ٹوکیو میں بھی کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر ایک ٹورنٹو کی خوش نصیبی ہے کہ تحریک مرثیہ ٹورنٹو سے شروع ہو رہا ہے، اور اس قلیل مدت میں اس چھوٹے سے گروپ نے، جس کے روح رواں جناب اصغر مہدی رضوی صاحب ہیں، کئی آپ کے 100 مرثیوں کو آج کی جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کیا گیا ہے. اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا تو ضروری ہے. اردو کی بنیادی تعلیم آپ کے ضروری ہے کہ اردو کو یعنی بنیادی تعلیم ہم اپنی نسل جوان کو دیں، لیکن ایک بہت اہم چیز اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے، ورنہ اردو دوسری زبانوں سے پیچھے رہ جائے گی. مرثیہ اردو کی یعنی سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے. تو مرثیے کی حفاظت، مرثیے کا تحفظ، مرثیے کی ترویج، مرثیے کا ارتقاء، مرثیے کی تشہیر، یہ ایک اردو مسئلہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ اردو کے تمام مرثیے طلب بھی ہو جائیں تو نہ ایرانیوں کو کوئی صدمہ ہوگا، نہ عرب لوگوں کو کوئی صدمہ ہوگا. صدمہ ہوگا تو اردو کے پرستاروں کو ہوگا کہ جس سے ہم نے بات سیکھی تھی. دیکھیے میر انیس کے مرثیے ہمارے کہنے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق ہر سال تقریباً 20,000 سے 25,000 مقامات پر دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. میر انیس کا یا کسی دوسرا مرثیہ ہو تو 25,000 بار جس شاعر کا شعر پڑھا جائے اس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی. شیکسپیئر کے ان کے 20% بھی، جو سب سے بڑا انگریزی کا شاعر ہے، اس کے اشعار 15,000 جگہ تو کیا 5,000 جگہ سال میں پڑھے نہیں جاتے. تو میر انیس جیسے اردو کے شاعر کے شعر جب 25,000 مقامات پر سالانہ پڑھے جا رہے ہیں تو اس کو کسی شہرت کی ضرورت نہیں. تو جب بسائی کرنا، اس سے سیکھنا، اس کے مرثیوں کو پڑھنا، اس کے مرثیوں کی ترویج کرنا، اس کو آپ لوگوں تک پہنچانا، وہ اردو ادب کی خوش نصیبی ہے.
ماشاءاللہ. تو ایک اردو کے وکیل کے لحاظ سے ترویج مرثیہ کو، تحریک فروغ مرثیہ کو میں تحریک فروغ اردو میں شامل کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ مرثیے میں کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک شعر بھی ایسا مصرع آپ کو نہیں ملے گا جس سے، لیکن یہ ہے کہ ہر دہی بیچنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دہی کو میٹھا کہے. ہر ایک ماں اپنے بچے کو کس بھی لحاظ سے ہو سب سے خوبصورت بچہ جانتی ہے. تو ہر شخص جو مرثیہ نگار ہے اگر اس کا کسی فرقے سے تعلق ہے تو وہ اپنے فرقے کی تعریف کر سکتا ہے. یہ ہر بڑی شاعری میں ہوا ہے، یہ ہر عظیم شاعری میں ہوا ہے. عظیم شاعری ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے عظیم شاعری وہ ہوتی ہے جس کا مقصد عظیم ہو، جس کا موضوع عظیم ہو. تو مرثیے سے بڑھ کر کیا ہو جس کی عظمت یہ ہے کہ یہ نواس رسول، وہ جو دین محمدی ہے، اس کا آپ کے واقعہ اور اس کے مسائل سے گفتگو ہے. تو آئیے اس فروغ مرثیہ کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو دامے درہمے سخنے آگے لے جایا جائے، اس کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کی تمام جو مسائل ہیں اس میں یعنی کاروان کو بڑھاتا جائے منزل کی طرف. تو آج کے اس گلوبل ولیج میں، آج کے اس 21ویں صدی میں آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ لکھا جا رہا ہے، اور مرثیے کی تاریخ اور اس پر ہم یہاں پر نہیں جا رہے ہیں. صرف اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اس جدید دنیا میں ہر لحاظ سے جو شخص یہ چاہے کہ مرثیے کی ترویج اس تحریک کے کاروان میں شامل ہو تو وہ ہمارے اصغر مہدی رضوی صاحب سے رابطہ کرے اور ان ویڈیوؤں کو دیکھے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہم وائر کے ذریعے یا وائرلیس کے ذریعے آج ہزاروں کلومیٹر پر بیٹھ کر یہ مسائل جو مرثیے میں پیش کیے گئے ہیں، جو آج کی پرآشوب دنیا میں ضرورت کے حامل ہیں. مرثیے کا ترویج اس وجہ بھی مرثیے کی ترویج بہت ضروری ہے کہ آج کل مذہب اسلام کو، دین اسلام کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کو ایک جارحیت کا مذہب بتایا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں صرف قتل و گفتار ہے. تو آئیے دیکھیے کہ مرثیے میں کیا ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کو، ان گلدستے کو، ان پھولوں کی خوشبو کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اگنورنس رہے گا. اردو ادب کی کون سی ایسی نظم ہے جس میں یہ گفتگو کی جاتی ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ میر انیس بتاتے ہیں ترویج مرثیہ میں رضوی صاحب پیش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے مرثیے میں دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں شانتی رس اور شانت رس، ایک کو کہتے ہیں ویر رس. شانت رس وہ ہے جس میں شانتی، امن، پیس کی گفتگو ہوتی ہے. دوسرا جو مرثیے کا اہم جز ہے وہ ہے ویر رس. ویر رس اس کو کہتے ہیں جس میں رزمیہ شاعر ہوتی ہے، جس میں رجس آتا ہے، جس میں لڑائی آتی ہے، جس میں گھوڑا اور تلوار اور منظر کشی آتی ہے. تو یہ دونوں سے مل کے مرثیہ بنا ہے. تو اگر شانت رس کی ضرورت ہے اس وقت کہ یہاں پر اسلام ایک دین صلاح ہے، ایک دین آپ کے جو ہے فلاح ہے، ایک دین آپ کے شانتی ہے. تو جب خیمے حضرت عباس کے جب شمر آتا ہے اور حضرت عباس سے کہتا ہے کہ خیمے دریا سے ہٹا لیے جائیں، تو عباس کو جلال آ جاتا ہے. اور لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ ہٹ جاؤ وہاں سے، خیمے ہٹا لو، اس وقت لڑائی ممکن نہیں. میر انیس نے یہاں پر اسلام کے طریقے کا شعر رکھ دیا. کیا کہتے ہیں حضرت عباس؟ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں. یعنی اسلام میں سبقت جارحانہ نہیں ہے، لیکن اگر تم لائن کراس کرو گے تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، پھر ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا یہ ہے اسلام کا آپ کے رخ جو مرثیے میں پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نظام دکن کا آپ کے جو ہے وہ آپ کو سلام یاد ہے، سلامی اس پہ کہ
میرا معین میرا آقا میرا فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین. مرثیے میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. مرثیے کے جتنے بھی کام کیے گئے ہیں وہ سب مسلمانوں کے پورے فرقوں نے مل کے کیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مرثیے کی سب سے پہلی کتاب جو نوسر ہار ہے وہ آپ کے ایک تصوفی گھرانے کے اشرف بیابانی کی لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں محبوب علی پاشا نظام فرماتے ہیں سلامی اس پہ فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین. میرا معین میرا آقا میرا امام حسین. صبا کو بھیج کے روضے پہ کر رہا ہوں دعا کریں قبول الہی میرا سلام حسین. تو یہ جو محبت کا سبق ہے یہ جو فرقوں کو ملانے کا سبب ہے. ہاں جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ حضور کے نام پر حضور کی اولاد کے نام پر سب کو ایک پرچم تلے اس وجہ سے جمع کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا کلمہ بھی ایک ہی ہے, ہمارا قرآن بھی ایک ہی ہے, ہمارے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دین محمدی بھی ایک ہی ہے. تو اس جو جہت ہے جو اتحاد ہے جو حریت ہے جو آزادی ہے تو ترویج مرثیہ ترویج آزادی ہے. تحریک مرثیہ آپ دیکھ رہے ہیں احترام آدمیت ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. اگر مقام آدمی کو آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو جاوید نامے میں تو مل جائے گا, لیکن اردو کی دوسری نظموں میں اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کو مرثیے پہ ملے گا. مرثیے میں انسانی قدروں کی نمائش ہے, مرثیے میں انسانی گفتار کی آپ کے جو ہے آزمائش ہے, مرثیے میں حق و باطل کو جو ہر زمانے سے جڑا ہوا ہے. آج کے اس 21ویں صدی میں آج کے 2017 کے ماحول میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مائی وے از دا ہائی وے. انسان کا احترام نہیں کر رہا ہے, مرثیہ صرف اس طرف وہ کرے گا. تو تحریک مرثیہ میں جڑنا, تحریک مرثیہ کے ساتھ رہنا, تحریک مرثیہ کا آپ کے دام و درہم میں سخن مدد کرنا, یوں سمجھیے کہ اردو کے ساتھ وفاداری اور انسانیت کے ساتھ ایک سازگاری ہے. اس وجہ سے کہ مرثیہ انسان سازی کا شاہکار ہے اور یہ شاہکار اس وجہ سے بھی عظیم ہے کہ اس کا تعلق آپ کے جو ہے اسلام سے ہے, اور اسلام وہی مذہب ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے, اور وہی اسلام جس میں سلامتی ہے, جس میں تسلیم ہے, جس کو دین محمدی کہتے ہیں, اور جس کے نواسے سے تحریک یہ مرثیے کی وابستہ ہے. میں رضوی صاحب آپ کو مبارکباد اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ الہامی آپ کے قسم کا, یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک چوز ہوتا ہے, انتخاب ہوتا ہے, یہ توفیق ہے. اور آپ کی توفیقات اور آپ کی نیک آپ کے جو ہے یہ جو کاوشیں ہیں اس کے لیے دعا گو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خلاصہ یہ کہہ دوں اور استفادہ کروں گا ڈاکٹر صاحبی کے فقرے سے کہ مرثیہ حسن یوسف ہے, اسے بازار میں پیش کرنا چاہیے. اگر 7,000 مرثیے مطبوعہ ہیں تو اس کا مطلب تقریباً 14 لاکھ بند. آئیے ہم مل کر اس تحریک کو فروغ دیں. اس سلسلے میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا, جناب وسیم امروہی صاحب کا, ان کے فرزند جواد حیدر صاحب کا, جناب صفدر اکبری صاحب کا, اور اس کے علاوہ پاکستان, ہندوستان, نارتھ امریکہ کے تمام مرثیہ نگاران کا, جنہوں نے پہلے دن سے ہمیں سپورٹ کیا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اس تحریک کی اس وقت میں بہت ضرورت ہے, کیونکہ مرثیہ اصل میں ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ مرثیہ بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ 10 سے 15% تو مصائب پر مشتمل ہے, مگر باقی 85% اخلاق سازی کا شاہکار ہے. بے شک. آئیے ہم مل کر اس تحریک کو فروغ دیں
جتنے بھی مرثیے آج اس ویب سائٹ پر موجود ہیں دنیا بھر میں ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1500 مرثیے تقریباً 15,000 بار ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں۔ 25,000 کے قریب پچھلے 4 ماہ میں لوگوں نے ان مرثیوں کو پڑھا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے پاس نہ صرف تشیع کے بلکہ اہل سنت اور باقاعدہ ہندوستان سے ہندو اور سکھ افراد نے رابطہ قائم کیا ہے کہ آخر یہ خزانہ کہاں چھپا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میر انیس کا بھی تذکرہ ہوگا، مرزا دبیر کی بھی بات کی جائے گی، مرثیے کی ابتدا اور ارتقاء کا بھی ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔